باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے پروگرام تم ہو پاسباں اس کے میں میزبان پروفیسر ڈاکٹر محمد رحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ اس پروگرام کا موضوع ہمیشہ تعلیم رہا ہے، تو ہم آج کے اس پروگرام میں تعلیم اور تعلیمی شعبہ سے وابستہ مسائل کا ذکر کریں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے اس کا حل سوچ کر ہم اسے اپنے ارباب اختیار تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم ہر بار ایک ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے لائیں گے کہ جس کا تعلیم کے شعبے میں ایک اعلیٰ مقام ہو، وہ ان کے مسائل اور کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہو۔ لہٰذا آج کے پروگرام میں ہم آپ سے ایک ایسی شخصیت کو ملائیں گے جو کہ گوجرانوالہ کے ایک معروف اور مشہور اسکالر ہیں، ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ایجوکیشن فارم فار پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے صدر ہیں، اور تعلیم کے بارے میں کافی تجربہ رکھتے ہیں۔ میرا مطلب ذکر کرنے کا جناب عبدالسلام رضا صاحب، جو صدر ہیں ایجوکیشن فارم آف پاکستان کے، اور جناب عبدالسلام رضا صاحب السلام علیکم، خوش آمدید۔ جناب، آج آپ کو تکلیف دی ہے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مسائل کے بارے میں۔ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں بھی 2-3 طرح کے پرائیویٹ ادارے ہیں، جن میں کچھ ادارے جو ہیں وہ ہائی اسٹینڈرڈ کے ہیں، اور کچھ پرائیویٹ ادارے چھوٹے چھوٹے محلے میں، گلیوں میں قائم کیے گئے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہائی اسٹینڈرڈ کے پرائیویٹ تعلیمی ادارے جیسے بیکن ہاؤس، سٹی، روٹس وغیرہ ایسے بہت سے ہیں، کیا یہ تعلیمی ادارے اور گلی محلوں میں موجود چھوٹے تعلیمی ادارے برابر ہیں؟ کیا چھوٹے تعلیمی اداروں کی طرف گورنمنٹ توجہ دیتی ہے؟ بڑے تعلیمی ادارے جو کہ 5 سے 10 ہزار تک کی ماہانہ فیس وصول کرتے ہیں، جبکہ جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں، اور عموماً ہمارے جو ملک کے حالات ہیں اس کے مطابق جو ہمارے لوگ ہیں جن کا اتنا ہائی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھ جائیں، لیکن ان کی پہنچ نہیں ہوتی ان اداروں تک، تو وہ ان چھوٹے اداروں میں ان بچوں کو داخل کرتے ہیں جن کی فیس 500 سے لے کر 1000 تک ہے۔ آیا جب گورنمنٹ کوئی پالیسی مرتب کرتی ہے تو کیا ان چھوٹے اداروں کو مد نظر رکھتی ہے؟ کیا ان چھوٹے اداروں کے مسائل کے بارے میں وہ سوچتی ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے، کیا آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا؟ جی ضرور ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں FM4 کے ٹی وی کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے آج اس اہم ٹاپک پر مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس مسئلے پر توجہ کرنا اور اس کو اجاگر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا چونکہ خود شہر کے ایک کارنر سے، بیکورڈ علاقے سے تعلق ہے، میں اس سچویشن کو بڑی اچھی طرح سمجھ اور پرکھ سکتا ہوں۔ پاکستان میں یہ المیہ رہا ہے، بلکہ اس چیز کا فقدان ہے کہ ہمارے جو وزراء یا سرکاری مشینری ہے، ان تمام لوگوں کے خود اپنے بچے جو ہیں یہ اسٹینڈرڈ اداروں میں پڑھتے ہیں، بیکن ہاؤس، سٹی، جس طرح کے آپ نے 2-4 اداروں کا نام لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ جو گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے ادارے کام کر رہے ہیں اور نہایت کم فیس کے ساتھ بچوں کو میٹرک میں 90%، 95% نمبر جو ہیں بچوں کو دلا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی توجہ جہاں بہت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ کسی بھی
طبقے میں 25-30% لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ہر قسم کی جو ان کو فیسلٹی مہیا ہے، موجود ہے ان کے پاس، وہ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں. تو 20-25 لوگ درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، مڈل کلاس سے، جو تھوڑی سی محنت اور تگ و دو سے اپنے بچے کو بہتر جو ہے نا وہ دلوا دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تقریباً 50% لوگ جو غربت کی لکیر میں آتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم مہیا نہیں کر سکتے، تو اس شعبے میں جو یہ گلی محلوں کے اسکول ہیں یہ گورنمنٹ کے ساتھ بہت ہی معاونت کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کا زیادہ فوکس ایسے اسکولز اور ایسے اداروں پر ہونا چاہیے کہ جو اتنی کم فیس کے ساتھ ایک اچھی تعلیم بچوں کو جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں. یہی گزارش ہے سر. گزشتہ آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے، گزشتہ کئی سالوں سے جو میرے علم میں بات ہے، یہ جتنے بڑے ادارے ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ان اداروں کے طلباء کی کوئی پوزیشن آئی. اگر پوزیشن آتی بھی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے ادارے جو ہیں ان کی آئی. اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے ادارے بچوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، جبکہ جو ایلیٹ کلاس کے اسکول ہیں ایک تو وہاں فیس بہت ہے، ہر بندہ جو ہے افورڈ نہیں کر پاتا، صرف بڑے بڑے گھرانوں کے بچے وہاں پہ ہیں. پھر حکومت ہماری ایسی پالیسی کس طرح ترتیب دیتی ہے کہ ان اداروں کو تو فائدہ ہوتا ہے، جبکہ چھوٹے ادارے جو ہمارے گلی محلوں میں ہیں وہ ہمیشہ پریشانی میں رہتے ہیں. میں اس سلسلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال پیش کروں گا کہ ایک مرتبہ ہم ایک ٹریننگ ورکشاپ میں تھے. تو ہمارے جو ٹرینر تھے انہوں نے کہا کہ یہاں پر وہ ادارے، وہ اسکول اونرز، وہ پرنسپل صاحبان وہ اپنا ہینڈ شو کریں جن کی فیس 4-5 ہزار یا اس سے زیادہ ہے. تو کچھ ہینڈ جو ہیں وہ اوپر ہوئے، پتہ چلا کہ ان اداروں میں فیس کا جو لیول ہے وہ 5,000 سے اوپر ہے. پھر انہوں نے سوال کیا کہ کتنے ایسے ادارے ہیں جن کی میٹرک میں آج تک پوزیشن ہے. تو تقریباً 200 کے قریب لوگوں میں سے 1-2 آپ جو ہے نا وہ اوپر ہوئے. پھر انہوں نے سوال کیا کہ اب وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا ہینڈ شو کریں جن کی فیس جو ہے وہ 1,000-1,500 کے قریب ہے. تو ایسے 4 لوگوں کے ہاتھ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے. تو ان میں ایک بندہ ناچیز بھی تھا. اب انہوں نے سوال کیا کہ آپ کتنے % مارکس جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں میٹرک میں، یا آپ کا رزلٹ کیسا رہتا ہے. تو سب نے اپنا اپنا، وہ 4 لوگ تھے، ہم نے اپنا اپنا بتایا. انہوں نے کہا جی ہم بورڈ میں ایک پوزیشن تو نہیں آئی ہے لیکن 1,000 سے ابو نمبر 140 143 اس طرح نمبر ہم نے جو ہے نا حاصل کیے ہوئے ہیں. اسی طرح میرے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے ایک اسکول کا، ایک ادارے کی پوزیشن بھی تھی. تو انہوں نے کہا جی بس آج کا میرا لیکچر مکمل ہوا، ان 4 لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے پاس کوئی اچھی فیسلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے جو سٹاف کا لیول ہے وہ کیا ہے، لیکن یہ ایک بیک ورڈ علاقے میں بیٹھ کے، گلی کوچے میں بیٹھ کے 1,000-1,500 فیس لے کے تو بچوں کو 1,000 سے اوپر نمبر میٹرک میں دلوا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی تعداد دیکھیں یہاں کتنے لوگ ہیں اور اچھے مارکس لینے والے ان میں کتنے لوگ ہیں، اور یہاں ڈھیروں لوگ ایسے ہیں جن کی فیس جو ہے وہ 4-5 ہزار 6 ہزار ہے، اور وہاں نمبروں کا مارجن کیا ہے. تو انہوں نے کہا آج کی جو ٹریننگ ہے نا، اس سے آگے ورکشاپ یہ لوگ چلائیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کے پاس کیا طریقہ کار ہے جس سے یہ بچوں کے اتنے اچھے نمبر لے لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، چاہے وہ گلی کوچے میں ہے، چاہے کسی اچھے کسی سوسائٹی میں، کسی ٹاؤن میں ہے،
ٹھیک ہے, کسی غریب گھرانے سے ہیں یا کسی اچھے اور اعلیٰ درجے کے گھرانے میں ہیں, تو بچوں کا جو حق ہیں, جو ہمارے ذمہ ان کے فرائض ہیں, ان میں کم از کم یہ جو فرق جو ہے یہ گورنمنٹ سطح پہ, گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہونا چاہیے. ہر بچے کو یکساں تعلیم, ایک جیسی تعلیم جو ہے گورنمنٹ کو مہیا کرنا ان کا حق ہے, ان کا فرض ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ایسے ادارے جو اس حال میں کام کر رہے ہیں ان کو گورنمنٹ کی توجہ کی ضرورت ہے. بہت تھوڑی محنت کر کے بہت اچھا ایجوکیشن میں اچھا رزلٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اگر ان اداروں کی معاونت یا سرپرستی کی. میں نے یہی عرض کیا پہلے بھی کہ اگر آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا فوکس جو ہے وہ زیادہ تر ان بڑے تعلیمی اداروں میں ہے. جو چھوٹے تعلیمی ادارے ہیں وہ مختلف قسم کے جو ہے مشکلوں میں, مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. کبھی گورنمنٹ کس قسم کی پالیسی لے کے آتی ہے. اب جو بڑے ادارے ہیں جن کی فیسز 5,000 سے 10,000 سے ہیں, اس سے بھی ابو ہے, وہ تو اپنے مسائل کو جو ہے حل کر لیتے ہیں. بڑی بڑی بلڈنگز ہیں ان کے پاس. چھوٹے ادارے جو تقریباً میری نظر میں 85 to 90% جو ہے وہ کرائے کی بلڈنگ ہیں, ان کا سٹینڈرڈ بڑے اداروں کی نسبت ایجوکیشن سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہترین. پھر بھی اس کے باوجود ہم کس طرح اس فرق کو دور کریں گے؟ کیا ہماری گورنمنٹ اس بارے میں کچھ سوچے گی؟ ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق تو ایک پرائیویٹ سیکٹر سے ہے, تو پرائیویٹ سیکٹر میں کیا کس قسم کی ہمیں مشکلات کا سامنا ہے میں تو یہ بیان کر سکتا ہوں. اور جہاں تک گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں یا آنے والے وقت میں وہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کا جواب تو ایجوکیشن منسٹر ہی کوئی دے سکتا ہے. ہم تو صرف ایک خواہش یا التجا کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو سربراہان ہیں جن کو ایک پوری منسٹری چلاتی ہے, ٹھیک ہے, اور جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے ملک کی ایجوکیشن کو اوپر لے کے آئے. اور جب سے ہی پاکستان بنا ہے تب سے آج تک یہ ادارے قائم ہیں. ان اداروں نے اب تک کیا کھویا کیا پایا, یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ اس کا حساب کتاب کریں اور دیکھیں کہ کہاں ہمیں اپنا وقت, اپنا پیسہ, اپنا سرمایہ صرف کرنے کی ضرورت ہے اور کہاں نہیں ہے. یہ جو بڑے ادارے ہیں یہ تو آلریڈی ایک اچھے انداز میں چل رہے ہیں, لوگ افورڈ بھی کر لیتے ہیں. میں پھر یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ کو اس سیکٹر میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ یہاں ہمارے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک نہ کرے. ایک مرتبہ ہمارے اوپر بھی دست شفقت رکھ کے دیکھے. بہت کچھ انہوں نے آزما لیا, ایک مرتبہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آزما کے دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد اور بہت اچھے نتائج جو ہیں وہ گورنمنٹ کو ملیں گے. شکریہ جان. سر گزارش ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ بھی ایک تعلیمی ادارے سے تعلق ہے, آپ کا ایک تعلیمی ادارہ ہے جو کسی بیکورڈ ایریا میں ہے. آپ ان مسائل سے بخوبی آگاہ ہوں گے جو چھوٹے اداروں کے مالکان. آپ کیا جو ہے سجیسٹ کریں گے, کیونکہ آپ ان مسائل سے گزر رہے ہیں, آپ جیسے ہزاروں دوسرے اسکول مالکان جو ہیں ان مسائل سے گزر رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا تجویز آپ دیں گے کہ کس طرح سے ان مسائل سے جو ہے وہ نبر و آزما ہو جائے اور کس طریقے سے ہم ان مسائل کو حل کر پائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ میں نے خود اپنا ادارہ 1998 میں اسٹیبلش کیا تھا, اور اس کے بعد کافی مشکلات کا سامنا رہا. پھر ایجوکیشن فورم آف پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کے نام سے ایک تنظیم نے اپنی ورکنگ شروع کی, جس کا مین مقصد آپس میں اتفاق و اتحاد اور اداروں کو درپیش مسائل کا حل
تلاش کرنے کے لیے ہم ساتھی مل بیٹھتے تھے. اس تنظیم کو بھی تقریباً 23-24 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. مسلسل اسی سلسلے میں اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے جی. لیکن گزشتہ جو بحران آیا لاک ڈاؤن کی صورت میں یا کرونا کی صورت میں, تو یوں سمجھیں کہ ہماری تمام قسم کی جو کیلکولیشن ہے کیلکولیٹ ہی خراب ہو گیا اس حوالے سے کہ بہت سے اچھے ادارے جو اچھا کام کر رہے تھے, وہاں ایجوکیشنسٹ لوگ, پڑھے لکھے لوگ, MBA PhD ٹائپ کے لوگ ان اداروں کو چلا رہے تھے جن کے پاس وسائل نہیں تھے اور کوئی جاب بھی نہیں تھی. تو پھر یہ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کرنا شروع کی, اور عمارتوں کے کرایوں کی مد میں یا بجلی کے بل اور دیگر ایسے یہاں بھی گورنمنٹ کو ان کی سرپرستی کی ضرورت تھی, لیکن کچھ بھی اس سلسلے میں نہ ہو سکا. آج افسوس سے کہتا ہوں کہ کچھ ایسے ادارے جو بہت اچھا کام کر رہے تھے, وہ لوگ جو خود سے ہی تھوڑا بہت سرمایہ کے ساتھ جنہوں نے پرائیویٹ ادارے قائم کیے ہوئے تھے, آج وہ بجائے اس کے کہ وہ گورنمنٹ پر بوجھ بنتے, انہوں نے گورنمنٹ کا ایک بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا اور وہ کام کر رہے. یہ جو ایجوکیشن فارم آپ ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے ادارہ چلا رہے ہیں جس کے آپ صدر ہیں, وہ ادارہ اس بارے میں کیا کوشش کر رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک پرائیویٹ چھوٹے اداروں کا ایک گروپ ہے, جی ایک فارم ہے, جی آپ اس فارم کے صدر ہیں. آیا یہ آپ کا جو ایجوکیشن فارم ہے یہ اس بارے میں کیا کچھ کوششیں کر رہا ہے؟ جی, میں جیسے کہ بات کر رہا تھا کہ وہ ادارے جو بہت اچھا کام کر رہے تھے, لیکن لاک ڈاؤن کے وہ جو 2 سال گزرے جی, اس میں وہ اپنی فائنینشلی جو پرابلمس تھیں وہ اس کو سالو نہیں کر سکے تو بند ہو گئے ادارے. ایجوکیشن فورم کے ساتھ جو 150 سے 200 ادارے جو منسلک تھے, ہم نے ایک میٹنگ میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایک ادارے میں جائیں گے, وہاں جا کے ایسے جن لوگوں کے ایسے مسائل ہیں وہ اس کو ہم باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جس حد تک ہم افورڈ کر سکتے ہیں, جہاں تک ہم ان کو سپورٹ کر کے ان اداروں کو اٹھا سکے, ہم انشاءاللہ ان کو. کیا گورنمنٹ لیول تک آپ کی پہنچ ہوئی؟ جی, ہمارا ایک چونکہ گجرانوالہ میں ایک بہت بڑا الائنس کام کر رہا ہے, ہم اس الائنس کا بھی حصہ تھے. تو اس الائنس کے تحت ہم نے کئی میٹنگز جو ہیں وہ کی اور احتجاج بھی کیا, لانگ مارچ بھی کیا, اور وہاں ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں اس سلسلے میں اس ایجوکیشن میں جو ہمیں پرابلم پیش آ رہی ہیں, ہمیں کچھ آسان شرائط پر قرضے دیے جائیں, یا کہ کسی بھی طرح سے ان اداروں کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے ان کے اوپر توجہ کی جائے. تو یہ صرف ہماری کوشش کاوشوں یا بس یہاں تک رہا, گورنمنٹ نے 1-2 باتوں کے ساتھ ہمارا مقصد کیا ہوا, کوئی ایسا وعدہ یا ایسے کوئی یعنی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی جو ہے اس کا کوئی رسپانس خاص نہیں ملا. پھر ہم نے خود سے اداروں کا وزٹ کیا جی, ان کے مالکان کو کی حوصلہ افزائی کی, اور جہاں تک ہو سکا ہم نے وہاں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے طور پہ کچھ فنڈ اکٹھا کیا اور ایسے اداروں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ جہاں جہاں تک ہماری رسائی ہوئی, ہم نے ایسے اداروں کو جو بالکل بند ہونے کے در پہ تھے ہم نے ان کو سٹینڈ کیا. آج الحمدللہ وہ ادارے دوبارہ سے پھر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ میرے دائیں میں کئی ایسے ادارے ہیں آج تو اللہ کا شکر ہے سر کہ کرونا کافی حد تک ختم ہو چکا ہے. جی جی, کیا اب گورنمنٹ اب کچھ توجہ دے رہی ہے یا نہیں؟ سب میں نے پہلے ذکر کیا اس بات کا کہ گورنمنٹ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ نا تیلی ماں جیسا سلوک کیا ہے. یہ ہم شکوہ کرتے رہیں گے, یہ شکایت رہے گی گورنمنٹ سے. میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر وہ ہماری سرپرستی کریں تو ہم بہت اچھے نتائج, بیکن ہاؤس کے ہم اس سے بھی اچھے نتائج ان کو دے سکتے ہیں.
گورنمنٹ کا تیور وہ جو کہ تو ہی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ کون سی ایسی کسر وہ نہیں ایسی جو جس مشکل میں ہمیں وہ مشکلات سے دو چار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آئے دن کوئی ٹیکس، آئے دن کوئی مسئلہ. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ جو رجسٹریشن کے سلسلے میں جو فیس تھی 3,000 اس کو بڑھا کے 10,000 کر دی گئی، اور بڑے احتجاج اور بڑا یہ وہ. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایجوکیشن میں جائے گورنمنٹ ہمارے ہمیں سپورٹ کرنے کے آئے دن کوئی نہ کوئی نئی چیز ایسی کرتے ہیں جس سے یہ ادارہ ہے، ہم اس کو بھی کبھی سوچتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار کیا ہمارا صرف یہ قصور ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ایک اچھی معاونت کر رہے ہیں، اور ہمیں آئے دن کوئی نہ کوئی نئی سے نئی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے کرنا پڑتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے کیا کر رہی ہے، تو وہ یہی ہے کہ وہ اپنی مزید مشکلات میں جو کوئی ایسی مشکل سے مشکل چیز جو کسر نہیں اٹھا باقی چھوڑ دے. کہ جو سر گزارش ہے کہ 2 سال کرونا کے مشکل صورتحال سے گزر کر جیسے ہم اس مقام تک پہنچے ہیں، آپ نے جیسے عرض کیا کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسے سلوک کرتی ہے، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں مڈل کلاس کی نئی جنریشن جو آ رہی ہے ہماری، وہ کیا کرے گی اس بارے میں؟ آپ کی سجیشن کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس وجہ سے بڑی تشویشناک صورت ہے، میں کہوں گا جیسے جیسے ڈیمانڈز بڑھ رہی ہیں، یہ جو ہمارے ادارے ہیں جو گلی کوچوں میں ہیں جن کا لیول 2,000 سے کم 1,500 1,000 ہے، ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا وہ فیسلٹیز جو موجودہ دور کے تقاضے پورے کرے کہ ہم بچوں کو وہ فراہم کر رہے ہیں، کیا اتنی کم فیس کے ساتھ ہم ان کے لیے یہ سہولیات ان کو مہیا کر سکتے ہیں. یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے. جیسے جیسے ابھی ادارے جو ہیں وہ ڈیجیٹل ہو رہے ہیں، پڑھائی کا سلسلہ، آن لائن سسٹم، پروجیکٹر، ملٹی میڈیا، یہ وہ ایسی چیزیں ریکوائر کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے شاید اتنی تشویشناک صورتحال نہیں تھی جتنی کہ اب ہے، کہ ہم جدید دور کے تقاضے جو ہیں اتنی فیس کے ساتھ پورے کرنے سے بالکل قاصر ہیں. جبکہ اگر اس وقت اس جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہم اپنے بچوں کو فیسلٹیز مہیا نہ کر سکے تو یہ ایک جرم ہوگا جو کہ ہم بچوں کے ساتھ کریں، بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور یہاں سے وہ ایک طبقاتی سسٹم شروع ہوگا. ٹھیک ہے، بچوں کو ہم شروع سے ہی اس معاملے میں کمپلیکس کا شکار کر دیتے ہیں کہ بچوں آپ غریب ہو، آپ ماڑے ہو، آپ کے لیے یہ اسکول ہے، یہ تگڑا ہے، یہ امیر ہے اور یہ پیسے والا ہے، ان کے لیے یہ اسکول ہے. تو میرے خیال سے ایسی ظلم اور زیادتی کم از کم ایجوکیشن کے شعبے میں نہیں ہوتی. جس کا مطلب کہ ہم پھر کالونیل دور میں جا رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور اس وقت جدید دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں ایک بچہ، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 3 یا 4 ماہ کا 5 ماہ کے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑتا ہے اور روتا ہوا بھی چپ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، موبائل اس کو مصروف کر دیتا ہے، یا وہ بچہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر سے مجھے کچھ چیز جو ہے نا مل رہی ہے مجھے. تو یہاں ایسے بچے بھی ہیں جن کے والدین نے بھی ابھی موبائل کا منہ نہیں دیکھا. تو اس سلسلے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ اس سلسلے میں ناظرین، چونکہ ان کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے ابھی تک، جو بھی بات ہوئی ہے یہ تو مزید ان کے اس فکر کو، اس پشیمانی کو مزید بڑھاوا دے گی. تو میں گورنمنٹ سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را یہ جو طبقہ ہے اسے
آپ کی اشد توجہ کی ضرورت ہے. اس کے اوپر اپنی نظر کرم فرمائیں اور یہ جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ تیلی ماں جیسا جو سلوک ہے اس سے گریز کریں. شکریہ جناب. محترم ناظرین کرام، جناب عبدالسلام رضا صاحب صدر ایجوکیشن فورم ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. انہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی اس معاملہ پر، اور انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ گورنمنٹ ہماری جو ہے اس پر توجہ دے تاکہ ہمارا ایلیٹ طبقہ اور ہمارا مڈل کلاس طبقہ وہ ایک ہی طرح کی تعلیم حاصل کر سکے. اپنے میزبان پروفیسر ڈاکٹر محمد رحمان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. السلام.